آگے فرمایا صبغۃ اللہ، ہم نے اللہ کا رنگ اختیار کیا۔ صبغہ رنگنے کو کہتے ہیں۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ سے بہتر کس کا رنگ ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ عیسائیوں میں یہ قاعدہ تھا کہ جب کوئی شخص ان کے دین میں داخل ہوتا یا ان کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو وہ پانی میں زرد رنگ، پیلا رنگ ڈال کر اس شخص کو یہ کہتے کہ اس پانی میں غوطہ لگا لیں، یا بچے کو غوطہ دیتے اور کہتے کہ اب یہ سچا عیسائی ہو گیا۔ تو اس آیت کریمہ میں ان کا رد کیا گیا، فرمایا یہ تو ظاہری رنگ ہے جو کسی کام کا نہیں ہے۔ جس طرح رنگ جب کپڑے پہ لگتا ہے تو اوپر بھی لگتا ہے اور ظاہر میں بھی ہوتا ہے اور باطن میں بھی چلا جاتا ہے، تو اسی طرح دین الہی کے جو عقائد ہیں وہ سچے ہیں، یہ ہمارے ظاہر میں بھی ہیں، باطن میں بھی ہیں، ہماری رگوں میں سما گئے ہیں۔ ہمارا ظاہر باطن قلب و جسم اس کے رنگ میں رنگ گیا۔ ہمارا رنگ ظاہری رنگ نہیں جو کچھ فائدہ نہ دے، بلکہ یہ وہ رنگ ہے دین کا جو اندر سے نفس کو پاک کرتا ہے، اور ظاہر میں اس کے آثار اس طرح ظاہر ہوتے ہیں کہ ہمارا چلنا بھی نورانی ہے، ہمارا بیٹھنا بھی حکمت کے مطابق ہے، ہمارے چلنے پھرنے میں، ہماری گفتگو میں نور ہی نور ظاہر ہوتا ہے۔ صبغۃ اللہ، ہم نے اللہ کا رنگ لیا۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ اچھا ہو سکتا ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. And we have adopted the color of Allah, whose color is better than that of Allah, and we are those who only worship Him. Among the Christians there was a practice that when someone entered their religion, or when a child was born to them, they would put yellow dye into water and tell that person to immerse himself in it. Or they would immerse the child in it, saying, now he has become a true Christian. In this verse of the Qur'an, this practice is refuted. Allah subhanahu wa ta'ala teaches us that this is merely an outward color which is of no real benefit. Just as dye, when applied to a garment, affects both its exterior and penetrates within, similarly, the beliefs of the divine religion are true and permeate both our outward and inward being. They enter our very veins. Our outward state, inward state, heart and body all become colored within this divine color. Our color is not an external color that brings no benefit. Rather, it is the true color of religion, which purifies the soul from within. The effects of this color then appear outwardly, such that our walking is illuminated with guidance. Our sitting, our movements, and our speech all become illuminated. قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ، آپ فرمائیے کیا اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو؟ یہودیوں نے مسلمانوں سے کہا کہ ہم پہلی کتاب والے ہیں، ہمارا قبلہ پرانا ہے، ہمارا دین پرانا ہے، انبیاء ہم میں سے ہوئے ہیں۔ اگر سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوتے تو بنی اسرائیل سے ہوتے، یہ بنی اسماعیل سے کیوں ہیں؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، اتحاجوننا فی اللہ، کہ اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو؟ وہو ربنا وربکم، حالانکہ وہ ہمارا بھی مالک ہے اور تمہارا بھی۔ اسے اختیار ہے کہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے نبی بنائے، عرب میں سے ہو دوسروں میں سے ہو، وہ جسے چاہے مقام و مرتبہ دے۔ تو اس نے
نبی آخر زمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا محبوب بنایا. وَلَنَا أَعْمَالُنَا ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں. وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں. ہماری کرنی ہمارے ساتھ, تمہاری کرنی تمہارے ساتھ. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ اور ہم خالص اسی کے ہیں, ہم اللہ کے حضور اخلاص رکھنے والے ہیں. قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ Say, do you argue with us about Allah? The Jews said to the Muslims, we are the people of the first book. Our Qibla is older. Our religion is older. And the prophets came from among us. If Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was truly a prophet, then he should have been from Bani Israel. Why is he from the descendants of Ismail alayhi salam? This is what the Jews said. In response to this, the following verse of the Qur'an was revealed. قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ Say, do you argue with us about Allah, even though He is our Lord and your Lord? Allah subhanahu wa ta'ala has the authority to choose whichever of His servants He wills as a prophet, whether from the Arabs or from non-Arabs. He grants rank and status to whomever He wills. Therefore, Allah subhanahu wa ta'ala chose Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam as His beloved. وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ And our deeds are for us, and your deeds are for you. What we do is with us, and what you do is with you. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ And we are purely sincere to Him. البحر المحیط پہلی جلد صفحہ نمبر 658 پر ہے. حضرت علامہ ابو الحیان لکھتے ہیں, حضرت ابو یعقوب نے کہا, اخلاص یہ ہے کہ بندہ اپنی نیکیوں کو اس طرح چھپائے جس طرح اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے. یعنی گناہ ظاہر کرنے کا دل نہیں ہوتا, اس طرح انسان کو نیکیاں ظاہر کرنے کا دل نہ ہو. جس طرح گناہ ظاہر ہو جائے تو افسوس ہوتا ہے, نیکی چھپی ہوئی ظاہر ہو جائے تو افسوس ہو کہ میں اس نیکی کو چھپا نہ سکا. یہ اخلاص کی تعریف کی گئی. مخلص شخص اپنی نیکی کا اظہار بھی کرتا ہے تو مقصد لوگوں کو دکھانا نہیں ہوتا, بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو رغبت ہو اور لوگ بھی اس طرح نیک اعمال کریں. مجھے دیکھ کر کوئی نیک عمل کرے گا تو میرے لیے ثواب جاریہ ہوگا. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ہم اسی کے حضور اخلاص رکھنے والے ہیں, ہم خالص اسی کے ہیں. In al-Bahr al-Muhit, Hazrat Allama Abu al-Hayyan rahimahullah ta'ala writes that Hazrat Abu Ya'qub said, sincerity, ikhlas, is that a servant conceals his good deeds in the same way that he conceals his sins. In other words, just as a person dislikes his sins becoming known, he should likewise have no desire for his good deeds to become known. Just as one feels regret if a sin becomes public, similarly, if a hidden good deed becomes known, he should feel regret that he was unable to keep it concealed. This has been mentioned as a definition of sincerity. However, when a sincere person mentions his good deeds, his intention is not to show off to people. Rather, his purpose is to encourage others and inspire them towards righteousness. I.e., if someone sees me perform a good deed and is encouraged to do so likewise, then that becomes a continuing reward, a thawab jariyah for me.